حرف جر کے بارے میں اور بھی حروف ہے جن کو وقت کی تنگی کی وجہ سے بیان نہیں کر سکا، لیکن اب حروف مشابہ بالفعل، دوسرا جو حروف کے قسم حروف مشابہ بالفعل، یہ ان لیتا لیکن اور لعل یہ ہے، اور ان میں سے پہلے ان جو حمزہ مکسورہ سے جلاتے ہیں وہ تاکید کے لیے آتا ہے، اور ان جو حمزہ مفتوحہ سے لاتے ہیں وہ مفرد و تعویل کے لیے آتا ہے، تعویل کی مفرد کی تعویل کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور ان جو ہے وہ چند صورت کب ان کو لانا واجب ہے، کن جگہ میں ان کو لانا واجب ہے اور کن جگہ میں ان کو لانا واجب ہے۔ تو جہاں ان مکسورہ جو ہے یعنی حمزہ مکسورہ سے جو لاتے ہیں وہ یہ موضع ہے ابتداء کلام میں مادہ قول کے بعد، حرف ندا کے بعد، موصول کے بعد صلہ کے شروع میں خبر پر لام داخل ہو، جواب قسم کے شروع میں، اور حتیٰ ابتدائیہ کے بعد، واو حالیہ کے بعد، حروف استفتاح کے بعد، حروف ایجاب کے بعد، اور جہاں مفتوحہ لاتے ہیں وہاں یہ ہے وہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ فاعل واقع ہو، یا تو وہ مفعول بھی واقع ہو، یا مبتدا واقع ہو، یا مضاف الیہ واقع ہو، یا حروف جار کا مجرور واقع ہو، یا لاو کے بعد واقع ہو، یا لا کے بعد واقع ہو، یا تو حتیٰ یا تو مبتدا کے خبر کے بعد واقع ہو، یا حتیٰ عاطفہ یا حتیٰ حالیہ، حتیٰ عاطفہ یا حتیٰ جعفرہ کے بعد واقع ہو، موضع اور موضوع کے بعد واقع ہو۔ ان صورتوں میں انا کے بعد یعنی ان صورتوں میں حمزہ مفتوحہ سے پڑھتے ہیں۔ اب ان کے علاوہ بھی اور چند مواضع ہے، تو اس کے بعد کأنا جو ہے وہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، لیتا جو ہے وہ تمنی کے لیے آتا ہے، لعل ترجی کے لیے آتا ہے، اور لیکن جو ہے وہ استدراک کے لیے آتا ہے۔ اب جہاں نون تاکید لایا گیا ہے یعنی لیکن انا ان میں جو نون مشدد ہے ان کو نون مخفف پڑھنا بھی درست ہے۔ اس کے بعد تیسرا موضع ہے، تیسرا قسم حروف کے ہے حروف عاطف۔ حروف عاطف یہ ہے واو فا ثم حتی اولا بلکی، اور واو فا ثم حتی یہ سب جمع کے لیے آتے ہیں، یعنی ایسی جمع معطوف کو معطوف علیہ کے حکم میں جمع کر دیتے ہیں۔ واو جمع کے لیے، واو جو ہے وہ جمع کے لیے خاص ہے، یعنی اس میں ترتیبی، تراخی، تدریجی کوئی چیز نہ ہو، اور ثم فا جو ہے اس میں بلا تراخی ترتیبی ہو، اور ثم جو ہے اس میں تراخی بھی ہو، حتی اور ثم دونوں میں تراخی بھی ہو اور ترتیبی ہو، لیکن ثم میں اکثر ہو یعنی زیادہ ہو۔ اب حروف ندا جو ہے وہ 5 ہے، یا آیا ہے حمزہ مفتوحہ، اور یا یعنی حروف ندا وہ ہے جو عدو یا عطف کے قائم مقام ہو۔ حروف ندا یا جو ہے وہ بعید، قریب، وسط سب کے لیے آتے ہیں۔ آیا یہ بعید کے لیے، حیا جو قریب کے لیے آتا ہے، اور اس کے بعد حروف ایجاب یعنی ایسی حروف جن کو یہ جو حروف ایجاب ہے یہ غیر عاملہ سے ہوتے ہیں، یعنی ایسی حروف جن کو وضع کیا گیا ہے کلام سابق کو ثابت کرنے کے لیے، جو گزشتہ کلام ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور یہ حروف ایجاب یہ ہے نیما، بلا، عجز وغیرہ۔ نیما جو ہے وہ کلام سابق کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، نیما کلام سابق کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، خواہ ہوا کلام مثبت ہو یا منفی ہو، اور بلا جس کی کلام سابق میں نفی کی گئی ہو اس کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، یا نفی خبر کی صورت میں ہو اس کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، اور ای جو ہے وہ استفہام کے بعد ثابت کرنے کے لیے آتا ہے جس کے قسم لازم ہے۔ اب اور اس کے بعد حروف زیادت انا و ما و لا مین و
واللام. تو ان جو ہے ان تین مواقع میں زائد ہوتا ہے. ان جو ہے وہ تین مواقع میں زائد ہوتا ہے. مائے نافیہ، مائے مستریہ، مائے لمع حینیہ. اور ان جو ہے وہ دو مواضع میں زائد ہوتا ہے، لمع حینیہ اور لا حرف شرط کے بعد. اور لا حرف شرط اور اس سے پہلے آنے والے قسم کے درمیان. اور ما جو ہے وہ 7 مقام میں زائد ہوتا ہے. ایک اذا شرطیہ، دوسرا متا شرطیہ، تیسرا آئے شرطیہ، چوتھا انا شرطیہ، پانچواں آئینہ شرطیہ، چھٹواں این شرطیہ. اور بعض حروف جر کے بعد بھی حروف جر کے بعد بھی آتا ہے یہ معاہدہ. اب حروف تفسیر جو کہ غیر عاملہ حرف تفسیر یعنی دو حرفات تفسیر جس کو کہتے ہیں، یہ صرف دو حرف ہے جن کو یہ غیر عاملہ ہے، جو یہ دو ہے ماقبل سے ابہام کو دور کرنے کے لیے لاتے ہیں. حرف تفسیر ماقبل سے ابہام کو دور کرنے کے لیے لاتے ہیں. وہ دو ہے آیا اور ان. حروف مصدر جو ہے وہ 3 ہیں، ما ان اور انا. ما اور ان جو ہے وہ جملہ فعلیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور انا جو ہے وہ جملہ اسمیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. حروف تحدید یہ بھی غیر عاملہ ہے، جو مخاطب کو سختی کے ساتھ کسی چیز سے باز رکھتے ہیں. یہ 4 ہے، حلا، اللہ، لالا، لاما. اور حروف تحدید جو ہے وہ صرف فعل پر داخل ہوتا ہے. حرف توقع یعنی وہ صرف قد ہے. اگر حرف توقع اگر ماضی میں داخل ہو تو دو معنی کے لیے آتا ہے، اور مضارع میں داخل ہو تو بھی دو معنی کے لیے آتا ہے. جب ماضی میں داخل ہو تو وہ تقریب اور تاکید کے لیے آتا ہے، مضارع میں داخل ہو تو تقلیل اور تحقیق کے لیے آتا ہے. اب حرف استفہام حمزہ اور حال یہ دونوں بھی غیر عاملہ ہے. حرف شرط این، لاو اور لما، یہ 3 حرف شرط ہے. یہ جو ہے یہ صدارت کلام میں آتا ہے، اور ان کے لیے یہ شرط ہے، ان کے لیے جزا لانا ضروری ہے. یہ جو این، لاو اور اما جو ہے یہ جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ مختلف جملوں میں یہ داخل ہوتے ہیں، اور این جو ہے وہ مستقبل کے لیے آتا ہے، مستقبل کے لیے خاص ہے. اگرچہ ماضی میں آ جائے تو وہ مستقبل کے معنی میں کر لیتا ہے. اور لا جو ہے وہ ماضی کے لیے خاص ہے، اگرچہ مستقبل میں داخل ہو جائے تو وہ مستقبل کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے. اور اس کے بعد حرف ردا کلّا ہے. حرف ردا کلّا ہے وہ غیر عاملہ ہے. وہ بھی غیر عاملہ ہے جو متکلم کو ڈانٹنے یا کسی چیز سے روکنے کے لیے لاتے ہیں. اب کلّا 3 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. زجر کے لیے، یہ کلّا جو حرف ردا کے لیے یعنی زجر کے لیے، یا تو امر کے بعد جو زجر نہ ہو، امر کے بعد زجر نہیں ہوتا ہے، یا حقاً کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تاء ساکنہ جو ہے حروف میں سے اور ایک جو ہے حروف تاء ساکنہ وہ بھی غیر عاملہ ہے، لیکن یہ ماضی میں داخل ہو کر ماضی کے مذکر کو مؤنث کی نسبت کر دیتا ہے. اور اس کے بعد تنوین کی چند قسم ہے، لیکن اکثر استعمالات میں 5 ہے: تنوین تمکن، تنوین تنکیر، تنوین ترنم، تنوین آغاز اور تنوین مقابلہ. تو اور معنی تنوین جو ہے وہ 5 ہے: مضاف ہونا، معرف باللام ہونا اور غیر منصرف. یہ جو 3 ہیں، یہ 3 میں صرف تنوین تمکن معنی ہے، اور ان کے علاوہ باقی جو تنوین ہے وہ جائز ہے، ان پر معنی نہیں. اور اس کے بعد مبنی اور فعل میں بھی تنوین معنی ہے. وہ کن تنوین معنی ہیں؟ تنوین ترنم اور تنوین عوض کے
علاوہ جو بھی تنوین ہے یعنی تنوین تمکن، تنوین تنکیر اور تنوین مقابلہ یہ معنی ہے۔ اب نون تاکید دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ثقیلہ ہوتا ہے دوسرا خفیفہ۔ نون تاکید امر نہیں، استفہام، تمنی، عرض تمام میں داخل ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد آتا ہے فعل۔ فعل کی تین قسم ہیں، ماضی، مضارع اور امر۔ ماضی وہ ہے جس میں جو گزشتہ ہوا زمانہ سے تعلق رکھتے ہو، اور مضارع جو اس میں فاعل کے ساتھ مشابہ رکھے، حرکات، سکنات اور اور اس کے علاوہ لفظان بھی عمل کرتا ہے۔ لفظان بھی عمل کرتا ہے۔ اور یہ جو مضارع جو ہے اس میں فعل ماضی کی اعراب میں وہ فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، یا تو جزم پر مبنی ہوتا ہے، یا تو سکون پر مبنی ہوتا ہے، یا تو فتح پر مبنی ہوتا ہے۔ اب یا ضمہ پر مبنی، یا تو فتح، یا تو ساکن پر مبنی ہوتا ہے۔ اب ضمہ پر مبنی کیسے ہوتا ہے؟ جب اس میں کوئی مرفوع متحرک نہ ہو تب وہ ضمہ پر مبنی ہوتا ہے، فتح پر مبنی ہوتا ہے۔ جب اس میں واو لایا جائے تو وہ فتح ضمہ پر مبنی ہوتا ہے، یا تو الف لایا جائے تو بھی وہ فتح پر مبنی ہوتا ہے، اور جزم پر مبنی ہوتا ہے جب وہ ساکن ہو جائے یعنی کسی ضمیر متحرک ہو جائے تو وہ جزم پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب مضارع کے عمل کے بارے میں، مضارع عامل جازم اور عامل ناصب کے بارے میں۔ عامل جازم 5 ہے، عامل ناصب 4 ہے۔ ان میں سے عامل ناصب یعنی جو مضارع میں آتے ہیں اور ان کو نصب کر لیتے ہیں، مضارع یا تو مضارع میں آتے ہیں ان کو نصب کر لیتے ہیں۔ ان میں سے آن، لان کا ہے، اذن۔ ان میں سے آن جو ہے وہ آن مصدری فعل کو مصدر کے معنی میں کرنے کے لیے آتے ہیں۔ لان جو ہے وہ مستقبل نفی کے معنی میں کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور آن لان کا جو ہے وہ سببیت کے لیے آتے ہیں۔ اور اذان آن لان کا جو وہ سببیت کے لیے آتے ہیں۔ اس کے بعد فعل کے اور لام، لما، لام عمل، لائے نہیں، ان کے بارے میں یہ ہے، لام جو ہے وہ بھی جزم کرتا ہے اور ماضی منفی کے معنی میں کرتا ہے، لما بھی ماضی منفی کے معنی میں، لیکن پوری قریب کے یعنی اس میں حد تجاوز نہیں ہوتا ہے۔ لام امر جو ہے وہ حکم کے لیے آتا ہے، لائے نہیں وہ بھی حکم لیکن اس میں نفی کے حکم کے لیے آتا ہے۔ اور اس کے بعد اعراب کے فعل کے اعراب کے بارے میں یہ بیان ہے کہ فعل کے اعراب کی 4 صورتیں ہیں۔ اگر فعل کے اعراب کی 4 صورتیں ہیں، رفع یعنی 3 اعراب 4 صورتیں سے آتا ہے۔ پہلے صحیح مفرد ہو، جیسے کہ رفع حالت رفعی ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتح کے ساتھ، حالت جزمی جزم کے ساتھ۔ اور دوسری صورت یہ بھی صحیح کا ہے کہ حالت رفعی نون اعرابی کے ساتھ، نون کے ساتھ، حالت نصبی نون کے حذف کے ساتھ، اور حالت جزمی بھی نون کے حذف کے ساتھ۔ اور اس کے بعد تیسری صورت ناقص یائی یا تو ناقص واوی ہو، ناقص یائی جیسے ناقص یائی ہو